ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، کسی شاعر نے کہا تھا، اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت، ڈھل گئی عمر تو غزلوں پہ جوانی آئی۔ دراصل شہر بھٹکل سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیار حافظ یعنی ریاست کرناٹک کے مشہور و معروف شاعر اور ادب اطفال کے لیے اپنی عمر کا ایک بہت ہی بڑا حصہ صرف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے کے عوام کو دینی و عصری علوم سے آراستہ کرنے کے لیے کئی سنگلاخ وادیوں کو سر کرتے ہوئے باریک ترین پگڈنڈیوں کو پار کرنے والے جناب حافظ امجد کرناٹکی صاحب کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اپنی سیرت کی کتاب ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شکاری پور کے لیے رخت سفر باندھا تو ان کی شخصیت کی تصویر ذہن پر ابھر آئی، اور گزشتہ کئی سالوں سے دیرینہ تعلقات کی کچھ یادیں یوں ہی کروٹ لینے لگی تو یہ اشعار ذہن میں خود بخود جگہ بنانے لگے تھے کہ اتنی آسانی سے ملتی نہیں فن کی دولت، ڈھل گئی عمر تو غزلوں پہ جوانی آئی۔ میری تصنیف 8 سالوں کی محنت کا ایک نچوڑ تھا، جس کو کتابی شکل میں لانے کے لیے جو کاوشیں اور جد و جہد ہوئی وہ ہم ہی جان سکتے ہیں۔ ایسے میں یہ 125 کتابوں کو تصنیف کرنا، جس میں تصانیف کی اکثریت بچوں کے ادب سے ہے، اور یہ شاعری کی وہ صنف ہے جس کو بہت ہی نازک، باریک اور مشکل سمجھا جاتا ہے، تو سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ اس عرق ریزی کے لیے کس قدر لیل و نہار کو ایک کر کے مطالعات دنیا میں کھو کر تخیل و تصورات کو الفاظ کے سانچے میں ڈھال کر قرطاس و قلم کے سنگم کو حسین روپ دیا ہوگا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ریاست کرناٹک کی ضلع شموگا کے ایک کونے میں موجود شکاری پور کے دیار حافظ میں ملک بھر کے مشہور و معروف شعراء کرام، نقاد، ادباء اور علماء کرام کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور پھر ادب کے محفلوں پر شباب چھایا رہتا ہے، جیسے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہو کہ تیری آنکھوں کی کشش کیسے تجھے سمجھاؤں، ان چراغوں نے میری نیند اڑا رکھی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں اس تصنیف کو از بخود محترم جناب حافظ صاحب کی خدمت میں پیش کر کے ان سے خوب ساری دعائیں لوں۔ وجوہات کی ایک لمبی فہرست ہے، مگر بس اتنا کچھ سمجھ لیں کہ طالب علمی کے زمانے سے یہ حافظ صاحب نے مدینۃ العلوم کی مرکزی مسجد میں مجھے جہاں رمضان کے مہینے میں تفسیر کا موقع فراہم کیا، تو فراغت کے بعد ادب، تفسیر اور دیگر انتظامی امور میں میری دلچسپی دیکھ کر مجھے اپنے ادارے میں خدمت کا موقع فراہم کرنے والوں میں بھی سر فہرست جناب حافظ صاحب کا اسم گرامی شامل ہے، جس کی وجہ سے مجھے ان کے ساتھ ساتھ مشہور شاعر محترم جناب عزیز بیڑگامی صاحب اور مشہور و معروف ادیب و نقاد جناب آفاق عالم صدیقی صاحب کے ساتھ کچھ عرصہ رہ کر اپنے اردو ادب کی سلوٹوں کو درست کرنے کا موقع ملا تھا، بلکہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا تھا، اور یہیں سے باقاعدہ صحافت کا آغاز ہوا تھا، جس کی ایک لمبی کہانی ہے۔ دیار حافظ صرف کہنے کے لیے دیار حافظ نہیں ہے، یہاں آپ کو مدینۃ العلوم مدرسے میں دینی علوم کا ایک بحر بیکرام ملے گا، تو اس کی دیوار پار کرتے ہی گلشن زبیدہ کے نام پر عصری و دینی علوم کا پھیلا ہوا ایک وسیع و عریض باغ ملے گا، جس میں طلبہ و طالبات مختلف علوم کے پھول چنتے نظر آئیں گے۔ پھر جب آپ یہاں بیچوں بیچ بنے جناب حافظ صاحب کے دفتر میں قدم رکھیں گے تو اردو ادب اور شاعری کا ایک ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر ملے گا۔ اس سے ایک اور قدم آگے بڑھیں گے تو پھر فلاحی و امدادی کاموں کی وہ سلسلہ وار پہاڑ ملیں گے، جس سے بھارت بھر میں کئی ضرورت مند یہاں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان سب کی تفصیلات کے لیے الگ الگ ایپیسوڈ چاہیے، بلکہ جناب حافظ صاحب کی ہر تصنیف پر ایک تفصیل طلب بحث ہونی چاہیے۔ اگلے دنوں انشاءاللہ سیدھی بات کی جانب سے کوشش کی جائے گی۔ ناظرین گرامی، یہ تو صرف ابتدائیہ تھا حافظ صاحب کی تعارف کے لیے،
ورنہ سفینہ چاہیے بحر بیکراں کے لیے۔ ہم ساتھیوں کا قافلہ جب یہاں پہنچا تو مولانا اظہر الدین ندوی محتمم مدرسہ مدینۃ العلوم نے استقبال کرتے ہوئے دیار حافظ میں لے گئے، تو یہاں پر ہمیشہ کی طرح محترم حافظ کرناٹکی صاحب طلباء و طالبات کے ساتھ اردو ادب کی ہی کسی خدمت میں نظر آئے، اور پھر ساتھیوں کو پرتپاک استقبال کیا گیا۔ مختصر سی نشست منعقد کی گئی جس میں استقبالیہ بھی تھا، مہمانوں کا تعارف بھی، مصنف کی باتیں بھی، اور محترم جناب حافظ امجد کرناٹکی صاحب کی توصیفی حوصلہ افزا باتیں و نصائح بھی۔ جناب آفاق عالم صدیقی صاحب کے کلمات کو کون ایسا شخص ہے جو ان کے محفل میں بیٹھے اور ان کے انداز بیاں کا عاشق نہ ہو جائے۔ صدیقی صاحب کی گفتگو کا لب لباب یہی تھا کہ اس تصنیف کو الگ ہی انداز میں پیش کیا گیا ہوگا، کیونکہ مصنف جدت پسندی کو پسند کرتے ہیں۔ جناب حافظ صاحب کا یہ بڑک پن ہے کہ وہ ہمیشہ سے کسی کو پہچان لیتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اپنے بیان میں انہوں نے میری کتاب پر سرسری نظر ڈالی اور سوال و جواب کے حاشیے پر نظر کرتے ہوئے کہا کہ اس کتاب کو تو نصاب میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کے مطالعے کی تیزی کا آپ اندازہ لگا لیں۔ میں اس وقت اس محفل میں شریک ہونے والے تمام احباب اور بالخصوص ہمارے جونیئر ساتھی مولانا اظہر الدین ندوی صاحب کا، جو بلا تکلف میزبانی بھی کرتے ہیں اور میری تعریف کرنے میں کبھی ہچکچاتے نہیں، مگر میرے لیے بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ میرے ہم جماع ساتھیوں کا بھی جن کی خواہش تھی ایسی کسی محفل میں شامل ہوں، مولانا قیس ندوی صاحب، مولانا جاوید اکیری، مولانا اکرم جمشید ندوی، مولانا عمر سلیم ندوی وغیرہ کا۔ ناظرین، یہ سب کاوشیں تو صرف رب کائنات کی خوشنودی کے لیے ہی تو ہے، وہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، چاہے آپ دنیا بھر کی محفلیں سجا لیں۔ جیسے کہ بات سجدوں کی نہیں خلوص دل کی ہوتی ہے اقبال، ہر میخانے میں شرابی اور ہر مسجد میں نمازی نہیں ہوتا۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،